کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119، یہاں سے آج کی تفسیر کی مجلس میں ہم تفسیر سننے والے ہیں۔ اس آیت سے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس سے پہلے کی آیتوں میں آپ نے سنا ہے کہ تین جماعتیں، تین فرقے، ایک یہود، نمبر 2 نصارہ، نمبر 3 بت پرست مشرکین عرب، ان تینوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دی، عجیب عجیب قسم کے باتیں کی، حضور علیہ السلام کو تکلیف دے کر اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے ایسا ستایا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں اس آیت میں۔ جس طرح سے معراج کے واقعے کے بارے میں ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے، حضور کی دل رکھنے کے لیے بھی معراج میں اپنے پاس اللہ نے بلایا، کیونکہ وہ عام الحزن، بہت سارے پیچھے کئی سارے غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تھے۔ تو اسی طرح سے آپ یوں سمجھے کہ اس آیت میں بھی حضور علیہ السلام کو اللہ اپنے لاڈلے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ اپنا کام کر کے سارے کے سارے کو جنت ہی میں لاؤ، نہیں، صرف آپ کو اپنا کام کرنا ضروری ہے، باقی ہدایت دینا نہیں دینا، جنت میں بھیجنا جہنم میں بھیجنا، یہ اللہ کے پاس اس کا فیصلہ ہے۔ جو لوگ معاند ہیں، یعنی حق جان کر بھی انکار کرنے والے، حق بات کو نہیں ماننے والے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتا دیا کہ دیکھو، ان کے پیچھے پڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جن کو ہدایت اللہ مقدر میں رکھا ہے، آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ آ جائیں گے سیدھے راستے پر، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں ہدایت نہیں رکھا تو وہ آپ کی بات ماننے والے نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف اس آیت میں بتلا دیا گیا، آپ کا جو کام ہے نا، آپ کو بس وہی کرنا ہے، آپ کے کام کے بعد رزلٹ کا آنا، نتیجے کا دیکھ لینا، یہ آپ پر ضروری نہیں ہے۔ قیامت میں آپ سے ہرگز یہ نہیں پوچھا جائے گا کیوں یہ لوگ دوزخ میں جا رہے ہیں، ہرگز نہیں پوچھا جائے گا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آپ خود بھی اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے باقاعدہ جڑتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اپنی ذات کو بھی بنانے کی کوشش میں لگے ہیں، اور دوسرے پورے معاشرے کے لیے بھی سدھار کی فکر اپنے دل کے اندر رکھے ہیں۔ ہم سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم سبھی کے لیے پیغام سنا رہے ہیں کہ کام کرنا اصل تمہارا ذمہ ہے، کام کرنا اصل ذمہ پورے مسلمانوں کے لیے یہی، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ذہن میں رکھ کر کوشش اپنی طاقت بھر جتنی بھی ہے پوری کی پوری طاقت لگا کے کوشش تو کرنا ہے ہمارا کام۔ ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں مثالیں دے کر لکھے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے پیغمبر، لیکن ان کا ایک بیٹا قابل جو سب سے پہلا قاتل، سب سے پہلا حاسد رہا نا، اب جانتے ہیں کہ ہدایت نصیب نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کا اپنا بیٹا ہے کنعان، ہدایت نصیب نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیسے خلیل اللہ، کتنے جلیل القدر پیغمبر، لیکن ان کے جو ابا آزر، ان کے فیملی والے، ان کے جو بھی تھے، ان لوگوں کو وہ ہدایت، ان کے ابا کو جو ہدایت نصیب نہیں، بتوں کو بناتے تھے، وہ تراشتے تھے پتھر سے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ہر غم میں، دکھ میں، خوشی میں، سب میں ساتھ دینے والے چچا ابو طالب، لیکن ہدایت نصیب نہیں۔ اللہ جن کے حق میں مقدر کیا ہے ہدایت،
انہی کو ملنے کا ہے، لیکن کام تو مجھے اور آپ کو ہدایت کا جو کام ہے، دعوت حق کی طرف بلانے کا، حق کی طرف دعوت دینے کا جو کام ہے نا، وہ کام میں تو ہم کو لگے رہنا۔ اسی کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ کام کرے کہ نہیں کرے، کون جنت میں گئے کون جہنم میں گئے، اس کے بارے میں اللہ ہمارے سے سوال نہیں کرنے والا۔ تو آیت دیکھیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے۔ یعنی لوگ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اچھے کام کرتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی کرنا، شاباشی دے کر ان کو بولنا کہ اتنا اچھا کام کرے، یقیناً تم کو اللہ کے پاس اجر ملے گا، خوشخبری سنانا۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، نڈر ہو کر ہر قسم کے گناہ بغیر کسی لمٹ کے، کنٹرول سے باہر ہو کے کر رہے ہیں، ان کو اللہ کا عذاب یاد دلانا، ڈرانا، یہی دو کام نبیوں کا کام تھا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اللہ نے صاف کہہ دیا اور آپ سے دوزخیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہم سب کو اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، حضور علیہ السلام کے سچے جو امتی ہیں نا، ان لوگوں میں ہم کو شامل فرما۔ ہمارے دلوں میں یا اللہ تو ایسا یقین عطا کر، اور تیری رضا والا یہ کام، نبیوں والا اس کام کو تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے بول کے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ سے اس کے غضب اور جہنم سے بھی پناہ چاہتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، بہت بڑی آیت ہے۔ علماء کرام اس ایک آیت کو لے کر کئی جلدیں لکھ دی ہیں تفسیروں میں، اور ہے بھی اس قابل، بہت زبردست جامع آیت ہے۔ حضور علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب کر کے حضور ہی سے اللہ بات کرتے ہوئے یہ آیت میں اللہ اس انداز سے اس آیت کو لائے ہیں۔ سیدھے آسان انداز میں بات اگر سمجھنا ہے تو یہ ہے کہ جو لوگ باطل ہیں، ضدی ہیں، معاند ہیں، جو حق بات کو جان کر بھی، جیسا کہ ابھی بتایا میں، حق بات کو جان کر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، نبی جی ان لوگوں کے ایمان لانے کے بارے میں آپ خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو گھلا بھی رہے ہیں، لیکن ان کا مومن ہونا تو دور کی بات، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اپنے غلط راستے میں لے آئیں، سارے ایمان والوں کو بھی اپنے غلط راستے میں، جس جہنم کے راستے میں وہ لوگ جا رہے ہیں نا، اسی راستے میں آپ کو لانے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ایمان لانا تو بہت دور کی بات، انہوں مسلمان ہونا تو بہت دور۔ بات کیا ہے، شروع میں چند چیزیں، مباح چیزیں آپ سنے ہوں گے، جائز ناجائز کر کے، شریعت میں کیا بھی نہیں، نارمل چیز، وہ کیسا بھی کرے جا، مباح چیز۔ ایسے مباح چیزوں میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کیسا کرتے تھے، نصارہ کیسا کرتے تھے، اور مشرکین کیسا کرتے تھے، کہ شریعت میں کیا بھی جائز ناجائز، ایسا کرنا ویسا کرنا بول کے کنڈیشن نہیں آ کر ہے، جب نہیں آ کر ہے تو ان کے جیسا ہمیں بھی کریں گے، ذرا ان کا بھی دل نرم ہوگا، اسلام کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا، ذرا قریب ہوں گے تو ان کو ہدایت بھی ملے گی، یہ سوچ کر ان کی موافقت کرتے تھے۔ موافقت کا مطلب سیم انداز میں جیسا وہ لوگ کرتے ہیں ان کے جیسا چلو ہمیں مسلمان بھی ویسا کر لیں گے بول کے، ذرا مباح کاموں میں اہل کفار یا یہود یا نصارہ ان کی موافقت حضور علیہ السلام جو کرتے تھے، اس امید سے کہ وہ لوگ قریب ہوں گے، ان کا دل نرم ہوگا، ذرا سوچیں گے وہ تو ان کو مسلمان ہونا آسان ہو جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر بتایا گیا آپ ان کی موافقت کرنے کی وجہ سے ان خوش ہو کو مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ وہ لوگ یہود نصارہ ہیں نا، اسپیشلی بڑے غرور، متکبر، وہ لوگ غرور میں تھے کہ دیکھو اہل کتاب ہمیں ہیں، یہود نصارہ ہر ایک اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھتے تھے ہمیں اہل کتاب، تو ہمیں دوسرے پوری دنیا والے ہم نہ فالو کرنا، ہمیں کسی اور کو فالو کرنا نہیں، یعنی ایزی لفظ میں بولنا ہے تو ہمیں مقتدا، امام پیشوا، ہمیں مقتدی بن کو کسی کو فالو کر کو جانے کا نہیں، کیونکہ وہ لیول میں ہمیں ہیں، سو ہمیں۔ تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو بتایا کہ نبی جی آپ ان کو یہ جواب دیں کہ وقت کا جو نبی ہے اور ان کے جو شریعت ان کی ہے، جو وہ بتاتے ہیں، وہی اللہ کے نزدیک ہدایت ہے، وہی اللہ کے نزدیک سیدھا راستہ ہے، اس کو فالو کرنے والے اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یقیناً کسی زمانے میں تمہاری کتاب تھی، تمہاری شریعت تھی، لیکن اب وہ منسوخ ہو گئی، ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا میں منسوخ کا مطلب کیا بول کے، تو وہ منسوخ ہو گئی۔ اب اس زمانے میں
نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تورات کے مطابق یا انجیل کے مطابق یا زبور کے مطابق عمل کرنا نہیں ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہدایت اب وہ نہیں ہے۔ منسوخ پر عمل کرنے والا اللہ کے راستے پر چلنے والا نہیں کہلائے گا۔ اس لیے صاف صاف یہ سمجھنا چاہیے کہ تم آج قرآن آ جانے کے بعد بھی، محمد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد بھی اگر تمہیں پرانی چیز کو لے کر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے نفس کی خواہش کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی بات ماننا کر کو نہیں، اپنے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے تورات زبور کو بہانہ کرتے ہیں تمہیں وہ رکھ کر۔ قرآن میں ایک خطرناک چیز یہاں اس آیت کے اندر ہے، اس آیت میں ایک خطرناک بات، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، بہت ڈینجر، پڑھتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آیت کے اندر بتایا گیا، نبی جی اگر آپ ان کی خواہشات کے مطابق کرتے ہوئے ان کے راستے پر سیم ہمیں بھی ویسا کریں گے بول کے ان کے راستے پر چلنے لگے نا، تو پھر خطرناک سزا سنایا گیا ہے۔ مگر یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے بولا گیا، لیکن سنانا حضور کو مقصود نہیں۔ جیسے عورتوں میں بولنا رہے تو بیٹی کو بولے جیسا ساس ایک بات بول کو سنانا رہتا سو اصل میں بہو کو بولنے کا، بلا کو بولنے کا کسی کا تو بیٹی کو، یہ سبھی ہمارے گھر میں ایسا سبھی نہیں، ایسا سبھی کرنا نہیں کر کو بیٹی کو دیکھ کچھ بات کریں گے، لیکن سنانے کا رہتا سو اصل میں بہو کو، وہاں بات کرنے یا تو ہمت نہیں یا تو نکو کئی کو ہمیں ڈائریکٹ بات کرنا کر کو پنچایت کئی کو گھر کو ایسا کرنے کا، تو وہ ایک انداز چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب تو کیا گیا، لیکن حضور کو کیونکہ حضور بخشے بخشا ہے اور حضور جس راستے میں ہے وہ کنفرم اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے بول کے یقینی اللہ کی رضامندی معلوم ہو جانے کے بعد اب حضور کا ان کے راستے کو فالو کر کو جانے کا تو کیا بھی چانسز نہیں، پاسبل نہیں، پھر بھی ہم کو سنانے کے لیے، ہم جیسے لوگوں کو بھی اور یہود و نصارہ کو سنانے کے لیے بولا گیا، ہرگز یہود و نصارہ کے راستے کو فالو نہیں کرنا۔ تو میری اسلامی بہنوں، نبی کو یہ بات بول دیے ہیں، نبی ایسا کر دیے تو یہ اگر نتیجہ ہوگا، رزلٹ اتنا خطرناک ہوگا بولے تو دوسرے نبی کے علاوہ عام پرسن ہمیں کون تو بھی اگر یہود نصارہ کے نقش قدم پر چل کو ان کو فالو کرنے لگے تو کیا خطرناک سزا ہمارے لیے ہوگی، ذرا سوچنا چاہیے۔ اس آیت میں ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، معاملے میں، ہر چیز کے اندر ہم یہود و نصارہ کی اتباع کرنا شروع کر دی ہے نا، اس کو چھوڑنا، ان کی موافقت نہیں کرنا بول کے یہ آیت بتاتی۔ دوسری بات یہ آیت بتاتی ہے کہ ان کے مطالبہ کو انہوں آج ایک اپیل رکھیں گے، تمہیں سیم ہمارے جیسا ہوگے تو کتنی محبت رنگی، اتفاق، یکسانیت ہو جائے گی نہیں کیا؟ پورے ملک کو ایک رہیں گے نا، سیم رہیں گے نا، گلوبل ولیج سیم رہیں گے نا، ون ورلڈ آرڈر بول کے ایک سیم رہیں گے نا بول کے انہوں آج ایک بولیں گے، وہ مان لیے دوسری بولیں گے، تیسری بولیں گے، 40 بولیں گے، 500 بولیں گے، بولتے رہیں گے، کبھی بھی ان کے مطالبہ وہ لسٹ ختم ہونے کا نہیں ہے۔ اس لیے ان کو خوش کرنا اس فکر میں پڑنا نہیں ہے ہرگز، بلکہ اس سے بڑی بات تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ کی رضامندی کو جو شخص حاصل کرنے کی فکر کرے گا کبھی بھی ہرگز وہ تو حاصل نہیں ہو سکتی، البتہ اللہ کی ولایت، اللہ کی نصرت اور مدد سے محروم ہو جائیں گے مسلمان جب یہود و نصارہ کی موافقت اور ان کی خوشی کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے، ان کو خوش کر کے اپنے کلچر کو بدل لینے والے، یقیناً یہ غلط کام ہے، یہ ایسا کرنے والے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ ہرگز ان کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے ہیں، ہرگز راضی، مذاق میں بولیں گے کہ عورتوں کو کبھی بھی راضی کرنے نہیں ہوں گا بول کے، کیا بھی غلط سمجھ جاؤ ان کو، عورتوں کو کبھی بھی راضی کرنے نہیں ہوں گا، کتا کر لیے تو بھی وہ کون شوہراں کیا کر لیے تو بھی بیویاں کبھی بھی راضی ہونا مشکل، تاج چلا کو سر میں رکھ ڈالے تو بھی اس میں وومن کا یہ کلر یہ میچ نہیں ہوتا نا، اگر کو کیا تو بھی تاراج توڑ کو لا لیا کرتے ایک آدمی، ستارہ توڑ کو لیا کو، سٹار کو اپنی بیوی کے واسطے میں تیرے واسطے توڑ کو لایا ہوں کر کو بولے تو فلاں عورت کا شوہر لایا نا، ویسا نہیں ہے نا، یہ ذرا بدل کو ہے نا اگر کو بولے گئے تھے۔ تو کبھی بھی یہاں آیت کے اندر کیا بولا گیا، یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی فکر میں نہیں رہنا، انہوں تو ہم نہ کافر ان کے جیسا جہنمی بنائے تو بنے بادچ ہمیں انہوں راضی ہونے کا، تو ان کو راضی کرنے کے پیچھے نہیں پڑنا بول کے بہت بہترین آیت مختصر میں آپ کو بتا دیا ہوں۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ، اور یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کر لیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجئے کہ یقیناً اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ
ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا، مددگار اور حمایتی نہیں ہوگا۔ اس کے آگے کی آیت کے اندر الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تفسیر تو بارہا ہم سن چکے ہیں کہ ایک تو مسلمانوں کو بولا گیا کہ دیکھو قرآن کو پڑھو، قرآن پڑھنے میں تجوید، قرات، اس کے مخارج صحیح کرنے، ان سب میں محنت کرو، اور اس کے بعد اپنی پوری اللہ جو دماغ دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، اس کے تفسیر کو سمجھ کر قرآن کے مطابق عمل کرنے میں اس کو لگاؤ، اس کا حق ادا کر دو اس میں۔ اور مزید اس کے مفسرین یہ بھی بولتے ہیں کہ جو یہود نصارہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ کو تحریف نہیں کرے تھے، چینج نہیں کرے تھے، کیسا اللہ دیے کہ ویسا پڑھتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، پھر جب اسلام آ گیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اب قرآن پڑھنا شروع کر دیے۔ ایسے اہل کتاب جو بیسٹ ہیں نا، اچھے ہیں نا، ان لوگوں کی تعریف ہے اس کے اندر، ان لوگوں کے لیے یہ بولا گیا ہے کہ ان کے لیے ڈبل اجر، جب تک تورات اللہ کو پسند اس وقت تک تورات پر عمل کرے، اب جب قرآن اللہ کی شریعت بول کے ہو گئی اب قرآن پر، جب تک انجیل اللہ کو پسند جب تک اس پر عمل کرے، جب قرآن اصل شریعت کر کے بن گئی تو مسلمان ہو کر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیے، قرآن پر ایمان لائے، اس کے مطابق عمل کرتے تو ڈبل اجر ہے ان کے لیے بول کے قرآن میں جگہ جگہ اس کے بارے میں بولا گیا ہے۔ تو تلاوت بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہم کو ایسی جگہوں کے اندر ضرور دعا کر لینی چاہیے کہ یا اللہ امت مسلمہ کے دین کی تو حفاظت فرما۔ آج کل یہود و نصارہ کی مشابہت میں کہاں نہیں چلے جاتے، کون سے میسیج، کون سی باتوں کو شیعہ کے، یہود کے، نصارہ کے، کس کو نہیں فالو کرتے ہیں مسلمان۔ آج اہل کتاب اور غیروں کی تہذیب و تمدن اور معاشرت کی طرف مسلمانوں کے دلوں میں جو میلان ہے نا، اس سے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کر لینا، یا اللہ کبھی بھی وہ ہم کو اچھا نہیں لگنا اللہ بول کے ہم کو دعا کر لینا چاہیے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کرے گا تو وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، اس صورت کے اندر تیسری مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا۔ آلریڈی اس سے پہلے 2 مرتبہ ہم پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کو اسپیشلی اعزاز ایک خطاب دے کر اللہ تعالیٰ ان کا جو ٹائٹل ہے نا، اس کے ذریعے سے اللہ ان کو یاد کر کے بولتے ہیں کہ ذرا سوچ کو دیکھو کیسی نعمتیں اللہ تمہارے اوپر ایک زمانے میں کیا تھا۔ اس زمانے میں پوری دنیا میں جتنے انسان تھے سب میں افضل بنی اسرائیلش تھے، ایک زمانہ تھا، وہ زمانے کے بارے میں اللہ بولتے ہیں۔ آپ کو معلوم، ایک ٹاپک پر بچے کو نصیحت کرتے ہیں ہمیں بولے تو اس واسطے جھوٹ بولنا نہیں بولتے، سو کر کو ایک ٹاپک سمجھے نا، 2-3 باتیں بول دل کو، اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں، نقصان کیا ہیں بول دل کو، شروع میں ایک بار بول کو رہیں گے ہمیں جھوٹ بولنا نہیں بیٹا بول کو، پھر بیچ میں بولیں گے اس واسطے جھوٹ بولنا نہیں بولنے کا، پھر ذرا باتیں بول دل کو، پھر لاسٹ میں بولیں گے اس واسطے بولنے کا، کبھی بھی جھوٹ بولنا نہیں۔ ویسا اللہ تعالیٰ اس کو ریپیٹ کرے ہیں، بنی اسرائیل کو ان کی نعمتوں کا تذکرہ تیسری مرتبہ یہ اس صورت کے اندر آ کر ہے۔ واقعتاً بنی اسرائیل پر بے شمار اللہ کی نعمتیں ہوئی۔ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ اے بنی اسرائیل محض میرا فضل تھا، تم نہ کیا بھی حق نہیں، تمہارا کیا بھی استحقاق نہیں، یعنی تم نہ مل کچھ رہنا سو وہ ایک حق بول کے ایسا سمجھ جاؤ نہ کو، میں دیا، میں فضل کرنا چاہا کیونکہ اس زمانے میں تمہیں میری بات مانے تو دیا، جب تمہیں میری بات نہیں مانیں گے تو بدل کر میں دوسرے کو لاؤں گا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ جب بنی اسرائیل مانتے تھے تو اللہ ان کو سردار بنا کے رکھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو ماننے والے کو اللہ سردار بنا کر رکھا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو خاص کر کے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں تو تمہارا کام کہیں بھی چلا لیتے ہو، واقعتاً آج بھی ویسے کہیں بھی اپنا کام چلا لینے میں بہت ایزی، بہت زبردست ٹیکنک، بہت زبردست تھنک ٹینک ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، خطرناک انداز میں آئیڈیا کریں گے، خطرناک انداز میں کام بولنا، کیسا بولنا، کیا کرنا، کیسا کرانا، پورا طریقہ ان کو معلوم۔ لیکن اللہ بولتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی بات نہیں، بڑی بات نہیں، آخرت میں آؤ، تب میدان محشر میں ہے نا، وہاں کون بھی کس کے واسطے بھی سفارش کرے تو اللہ کے دربار میں سفارش کس کی بھی قبول نہیں ہوگی، کوئی پیسے دے کو کام نہیں چلا سکتا، وہاں کون بھی کس کے واسطے بھی بات نہیں کر سکتے، کون بھی کس کے واسطے بھی اپنی طاقت کے ذریعے سے مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ سفارش یاد رکھ لینا، 2 باتیں بولتا ہوں میں،
کافروں کو کفر پر مر جانے کے بعد کسی کی سفارش کام نہیں دے گی قیامت میں، وہ تو جہنم میں جانا ہے، لیکن ایمان والوں کو سفارش سے کام چلے گا، شفاعت کی وجہ سے فائدہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا، حافظ ہوتا ہے بچہ، ہمارا بچہ اگر حافظ ہوا ہے تو اس حافظ کے ذریعے سے سفارش، شفاعت قیامت میں اللہ کا قبول کرنا۔ عالم ہو گیا ہے ہمارا بچہ تو اس کی سفارش اور شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کئی خاندان کے کئی سارے لوگوں کو جنت میں بھیج دینا۔ اور کسی کا نابالغ بچہ، چھوٹا سا بچہ کتنے کا ایسا ہو جاتا تو اس کا وَجَعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَجَعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اس کا قیامت میں سفارش کرنا، یہ سب قرآن سے حدیث سے ثابت ہیں۔ تو مسلمان کے حق میں تو شفاعت کام کرے گی، کام دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اسی کو ذکر کرتے ہیں، یعنی ذکر کر کے بولتے ہی یاد آیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اذکروا کرتے ہیں، یاد کرو۔ یاد کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتنی ہمارے اوپر ہیں نا، ان میں سے ایک ایک کو یاد کر کے ہم شکریہ ادا کرنا، یہ سب سے افضل ذکر ہے یہ۔ خیر آیت دیکھیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جس کا میں نے تم پر انعام کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں یعنی جہاں والوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور کسی کی طرف سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعة، اور اس کو سفارش نفع نہیں دے گی، ولا هم ينصرون، اور ان کی نصرت نہیں کی جائے گی، مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ یہ آیت اصل میں کیا، یہود بولتے تھے کہ حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں ہم ہی ہیں۔ نصارہ بولتے تھے کہ نہیں ملت ابراہیمی میں ہمیں ہیں۔ سو مکہ المکرمہ کے بت پرست مشرکین مکہ بولتے تھے کہ نہیں ہمیں ہیں وہ راستے پر۔ اللہ قرآن میں اس آیت کو اتار کے بتا دیے کہ یہ محمد عربی، ان کو جو قرآن دیا گیا اس راستے پر چلنے والے ہی ملت ابراہیمی پہ پر ہیں۔ کیسا؟ بہت ڈیٹیل ہے اس کے اندر۔ اللہ چند امتحانات کا تذکرہ کرتے ہیں، ایگزام، ٹیسٹ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایگزام لیا، امتحان لیا۔ کیوں؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کیا؟ مدرسے میں، اسکول میں امتحان ہوتا، استاذ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بچہ کیسا ہے، فرسٹ لیول کا ہے، سیکنڈ رینج کا ہے، تھرڈ کا ہے، کیسا ہے، انہیں معلوم کرنے کے لیے امتحان لیتے ہیں۔ اللہ کو ویسا نہیں، اللہ تو علام الغیوب، اللہ کو تو پورا معلوم کون کیسا بول کے، معلوم کرنے کے واسطے کر کو نہیں۔ اللہ تو علام الغیوب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر نبی، انہوں اچھے کی برے کی کر کو چیک کرنے کی بھی کیا بھی ضرورت نہیں تھی اللہ کو۔ تو اس کے مقاصد بہت لمبی ہو جائے گی بات، میں شارٹ میں جتنا ہو سکتا کہنا چاہوں گا میں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ امتحان لیا گیا، امتحان لے کر اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کے کامیاب ہونے کی وجہ سے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ چیزیں جن کے اندر ہوں گی وہی امام بننے، پیشوا بننے، لیڈر بننے، تلیور اس بننے کے قابل، یہ کوالٹیز ہیں۔ یہ جو شخص ظالم ہوگا، جو شخص فاسق ہوگا، جو شخص ڈرپوک ہوگا، وہ کسی کا کہیں بھی لیڈر بننے کے قابل نہیں۔ دوسری چیز اس آیت کے اندر یہ بھی بتائی گئی کہ کعبۃ اللہ جو ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنائے تھے۔ کعبۃ اللہ کیا ہے، مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے، اس کو کون بنائے تھے۔ اور تیسری چیز اس آیت کے اندر یہ بھی بتائی گئی کہ ملت ابراہیمی کیا۔ نمبر 4، نبی آخر الزمان حضرت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں تو ہمارے نبی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ ایک آخری نبی بھیج، عربوں میں بھیج۔ تو اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ اور اثر ہے ہمارے نبی، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے۔ اور ایک بات اس آیت کے اندر یہ بھی بتائی گئی ہے کہ دیکھو اے یہود، اے نصارہ، تم سمجھتے ہو کہ بنی اسرائیل میں کیوں محمد نہیں آئے؟ ارے بنی اسرائیل میں نہیں آئے تو کیا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تو اولاد میں سے ہیں۔ کیونکہ آپ کو بارہا میں بتایا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک لڑکے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں جو آئے ہیں ان سب کو بنی اسرائیل کر کے ہمیں بولتے ہیں۔ بے شمار انبیاء آئے، لیکن ایک دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فقط نبی بن کر آئے ہیں۔
تو یہ دونوں بھی یعنی حضرت اسحاق بھی حضرت اسماعیل بھی یہ دونوں کے دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی بھی ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا. اور ساتویں بات اس آیت کے اندر یہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف قسم کی عنایتیں، احسانات، نعمتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسپیشلی ہوئی. صرف ان پر نہیں بلکہ ان کی اولاد پر بھی ان کی دعا کرنے کے لیے ہوئی. لیکن ساتھ میں اللہ نے بتا دیا اے ابراہیم تمہاری اولاد میں یہ میری نعمتیں، احسانات ملنے کے لیے کنڈیشن ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مشروط، کنڈیشنلی، شرط لگا کر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے. اب دیکھیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اللہ چند ایگزامس لیے ہیں بولتے. وہ ایگزام کیا ہیں، کیا کیا امتحانات ہیں؟ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ سناتا ہوں میں، بہت لمبی تفسیر ہے. حاصل اس کا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا امتحان ہوا وہ امتحان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں ہیں اس گھر میں سارے کے سارے بتوں کو پوجنے والے، ابا خود مورتیوں کو تراشنے والے، اسٹیچو بنانے والے، پوری کنٹری بتوں کو پوجنے والوں کی. تو پورا ملک میں رہنے والے، وقت کا بادشاہ اور ابا سارے کے سارے ایسا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نبی بنا کر اللہ نے حق بات بولنے کی ذمہ داری دی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، بغیر کسی کے ڈر کے، خوف کے بت پرستی کی خرابیاں بیان کی. پورے قرآن میں جگہ جگہ ہے، اس جگہ میں آنے کے وقت انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. اور وقت کا جو بڑا بادشاہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے بات کی، پورے گاؤں والوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کی، قسم مختلف انداز سے قوم کو، لوگوں کو بت پرستی کی برائی اور اس کی غلط ہونے کو سمجھانے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی مختلف قسم کی کوششیں. کب تک کوشش جاری رکھے؟ اس وقت تک جب تک کہ ان کو اٹھا کر آگ میں نہیں پھینکا گیا. جب آگ میں پھینکا گیا وہاں تک بھی اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے کسی ڈر اور کسی خوف کے بغیر آگے بڑھتے رہے. ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے مژدہ پیغام آ گیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم پر اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی بولے تو ایسا بھی نہیں جیسا کہ انٹارکٹیکا وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے بھی آدمی مر جائے گا. وسلامن، سلامتی والی آگ. اس وقت کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی آگ تھی پوری آگ کے لیے حکم آیا تھا بول کے، تو اس تھوڑی دیر کے لیے پوری آگ کے اندر یہ حالت ہو گئی تھی بول کے. خیر یہ پہلا امتحان تھا. دوسرا امتحان کیا، اپنے اصل وطن جو اصل کنٹری ہے اس کنٹری کو چھوڑنے کا حکم ملا. چھوڑ کر جاؤ یہاں سے چھوڑ کر جانے کا حکم ملا. ملک شام کو ہجرت کر کے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. معمولی بات نہیں ہوتی نا، اپنا گھر بار، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنا مال، اپنے گھر والے، اپنی کنٹری، سارے کو چھوڑ کر جانا معمولی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. تیسرا امتحان کیا ہوا؟ تیسرا امتحان وہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا، ان کو بھی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، ان دونوں کو لے جا کر چٹیل میدان میں، گرم ریگستان کے جو علاقہ جہاں نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ، نہ ہی پانی، نہ ہی گھاس، نہ ہی درخت، ایسے چٹیل میدان میں، بیابان میں چھوڑ کر آنے کا جو حکم ملا تھا نا، اس کو پورا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے گئے. وہاں چھوڑ کر واقعتاً وہاں چھوڑے. یہ دوسرا امتحان، اس میں بھی سکسس، اس میں بھی کامیاب، وکٹری. تیسرا امتحان، چوتھا بلکہ یہ ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں چھوڑنے کے بعد بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ چھوٹا سا ایک چھپر لگا کے، یعنی جھونپڑی جیسا بنا کے وہاں بیوی بچے کو رکائے تھے. ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی ہے جس میں کچھ کھجور ہیں اور ایک مشکیزہ ہے جس میں پانی ہے. معارف القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح انتظام ابھی کر ہی رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، بیوی بچے کو تو یہاں چھوڑنا ہے لیکن آپ کو نکل کر واپس ملک شام کو جانا ہے. ایک چوتھا امتحان. کہاں سے دل کرے گا ایک انسان کو، ایک مرد کو معلوم ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کو اگر چھوڑ کر کہیں باہر جاتا ہے تو کتنا خیال وہاں ان کی سیکیورٹی کو لے کر، کتنی فکر اس کے دل کے اندر سوار ہوتی ہے. ہمیشہ پریشان، ہمیشہ سوچتے رہتا، ہمیشہ فون کرتے رہتا، ہمیشہ معلوم کرتے رہتا، کتنی پریشانی اس کو ہوتی، اس کو معلوم. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ چلو تم کو اکیلے ملک شام واپس جانا ہے، ریٹرن جانا ہے. ایک امتحان. نکلتے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا. اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ذرا غور سے سننا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک سیکنڈ کی بھی دیری نہیں کی، فوراً نکلنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ بیوی دیکھ رہی تھی
बीवी देखकर ताज्जुब हुआ बीवी को, ये क्या है? हम ना ला को छोड़ते ही कान की निकल को जाते कि ना पूरा रेडी कर दे कान की जाला कि ना खामोश बोले नहीं, तो जाएंगे तो नहीं ना, जाते ही तो कान जाते हैं। तो वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी ना, हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने भी समझदार थे, अल्लाह उनके दिल में बात डालिया, उन्होंने खुद सवाल करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले नहीं, कैसा बोल ना करके भी खामोश रहे होंगे, या अल्लाह के हुक्म में देरी भी कहीं को वो सब बोल को उतनी देर भी कहीं को करना बोल के भी जल्दी निकले होंगे। हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद आगे बढ़कर पूछती हैं कि जा रहे हैं ना आप, अल्लाह का हुक्म है क्या? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो फ़ौरन हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि इज़न लन युज़ीअना अबदा, लन युज़ीअना अल्लाहु अबदा, जब तो जिस मालिक और रब ने आपको यहाँ हमको छोड़ने का हुक्म दिया वो कभी हमको ज़ाय नहीं करेगा, भूखे प्यासे नहीं मराएगा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप जाइए। ज़रा इस वक्त ज़रा सोचना चाहिए, आजकल हमारी भी औरतें बातें करती हैं, उन्हों बात करे सो मुँह खोले सो शौहर को वो दर्जे में भी तकलीफ़ देना नहीं, अल्लाह का हुक्म अगर हो तो उन्हों बोलना नहीं हो सकता का, तो हमें आगे बढ़ को पुछ को मालूम करेंगे बोल के, या अल्लाह उन्हों मुँह खोल को बात करे सो भी कैसी बात है, सुभान अल्लाह। हमारे भी ज़माने में औरतें ही बीवियाँ अपने शौहर के पास ज़ुबान चलाने में कौन किच बोले थे, मदर टंग करके बोलते, मादरी ज़ुबान, कई को मादरी ज़ुबान, पिदरी ज़ुबान, फादर टंग करके बोलना नहीं क्या का, तो नहीं फादर शौहर हम पूरा शादी कर लिए, फादर उन्हें बन गए, शौहर बन गए का मतलब कुछ क्या करके बोले, तो मुंह पर टेप मार लिए कर कुछ बात करने का पूरा अम्मिचना। उनकी उस्ताद पूछे कहते कि ताकतवर अज़ू इंसान के बॉडी में सबसे ज़्यादा ताकतवर पार्ट क्या है? उसे वो शरीर बच्चा लिखा करते हैं, बीवी की ज़ुबान और शौहर का कान कर सुनता देखो, कितना उन्हें बोले तो भी सुनता देखो, वो ताकतवर अज़ू मदर टंग इसीलिए बोलते क्योंकि बात उनेश ना करती, अम्मीच ना बातें करने का, अब्बा काम करते कर को, इसलिए बोल के मदर टंग फादर टंग कर को नहीं। शौहर बीवी को डॉक्टर के पास लेकर गया, जाके बैठा है, बुखार थर्मामीटर वो रखते ना मुंह में, वो रख कर डॉक्टर चेक करते हैं। थोड़ी देर के लिए बीवी क्या खामोश हो गई, खुश हो गया शौहर, डॉक्टर ये कितना रुपये बोलो, कितना कहते भी बोलो, अब बीच में पे कर को ले ले तुम्हें, ये मुंह में रखते ही खामोश होगी ना, नहीं तो खामोश रहने वाली नहीं मैं ये आप गलत समझो न को, मैं ये क्या बोलना चाहता हूँ, मैं हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा बीवी रहकर कैसे वक्त में क्या बात पूछना, शौहर को तकलीफ़ नहीं होना, अल्लाह का आर्डर है, उन्होंने मुंह खोल को बात कर को अल्लाह के नज़दीक उन्होंने क्या भी बुरे होने का नक्को, कैसा बात करने का ये होता है, मुंह खोले करके बोले तो फूल झड़ना, मुंह खोले बोले तो किसी का फ़ायदा होना, किसी का दिल जोड़ना। खैर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले कि अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने क्या प्यारा जवाब दिया, जब अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह कभी भी हमको ज़ाय बर्बाद नहीं करेगा, आप हिम्मत से जाइए। चुनाचे वहीं छोड़ कर गया, और आप पूरे मुसलमान जानते हैं आगे का क्या वाक़या पेश आया बोल के, वो कैसा उन्होंने पानी ख़त्म हो जाने के बाद बच्चे के पानी के लिए बोल के तड़पे, साथ साथ दौड़ लगाए, आज सफ़ा मरवा के दरमियान की सई, फिर वहाँ जमजम का कुआं कैसा निकला, सारे जानते हैं ये। पाँचवा इम्तिहान क्या हुआ, मौका बमौका जब जब भी अल्लाह की इजाज़त होती थी, हज़रत हाजिरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बेटे को देखने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ जाते थे, मिलकर चले जाते थे। लेकिन जब बच्चा जवान हुआ, एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, आके पूछते हैं, ये भी एक अल्लाह का इम्तिहान। मैं ये बोल के मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं बात लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, आके कहते हैं कि बेटा अल्लाह का एक हुक्म आया है, उसमें अल्लाह के उस हुक्म को पूरा करने में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। यानी वो फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम, सारे मुसलमान दुनिया भर के मुसलमान जानते हैं कि बेटे कुछ अपने हाथ से ज़बाह करो बोल के अल्लाह जो इम्तिहान लिया, अल्लाह अकबर, ख्वाब, वो ख्वाब को पूरा करते हुए बाप बेटे के दरमियान क्या बातें चली, क़द सद्दक़तर रुया बोल के अल्लाह बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया, अल्लाह क़द सद्दक़तर रुया। और एक इम्तिहान वो भी हुआ। अच्छा खैर, इस आयत के अंदर जो अल्लाह ताला बताए हैं कि इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, कौन लिया इम्तिहान? रब, जो हर गैब को जानने वाला परवरदिगार, इन्हों कामयाब होंगे कर को मालूम लेकर दुनिया को बता दिया कि कैसा रहना है। एक इमाम बनना है बोले तो, पेशवा बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन उसके लिए होना है बोल के अल्लाह दुनिया को बता दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या इनाम मिला, उस इनाम का भी इसमें तस्कीरा है, गिफ्ट क्या मिला, सर्टिफिकेट क्या मिली, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं पूरी दुनिया के लिए, सारे लोगों के लिए आपको इमाम, पेशवा, मुख्तदा, लीडर बनाता हूँ बोल के अल्लाह इनाम दिए। उसी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, या अल्लाह मेरी औलाद के लिए भी ये पेशवा बनने, लीडर बनने की चीज़ अता फरमा। क़ाला वमिन ज़ुर्रियती, तो अल्लाह ने अपना आर्डर सुना दिया, बल्कि रूल, एक कायदा सुना दिया, ला यनालु अहदी अज़्ज़ालिमीन,
ظالم اگر ہے، فاسق فاجر اگر ہے، تو ہرگز اس کو یہ نہیں مل سکتی۔ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان لے کر کیا کیا کوالیفیکیشن بتایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے آقا کے اندر ہیں، اسی لیے ہمارے آقا کو قیامت تک کے واسطے سردار اور امام پیشوا بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، یا اللہ ظالمین فاسقین میں ہمارا شمار کبھی بھی نہ کر، یا اللہ تیرے خلیل اور تیرے حبیب ان پیغمبروں کے اندر جو خصوصیتیں، جو اچھی عادتیں تھیں نا، وہ ہمارے اندر عطا کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دین، اس کی حفاظت اور اس میں استقامت کی ہم کو توفیق دے۔ یا اللہ مرتے دم تک دین اور دین کی ہدایت کی دولت کو بچا کر ہم لے جائیں، آخرت میں اسی دین کی وجہ سے ہمارا غلبہ، ہماری عزت ہو۔ یہ ہمیشہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ خیر، آگے ایک آیت کا ترجمہ دیکھیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ان کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورے طور پر ادا کیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ یہ آیت کیا قرآن کے کئی صورتوں کے اندر، خاص طور پر سورۃ الحج کر کے بھی ایک صورت ہے نا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کعبۃ اللہ کو کیسا بنائے، کب بنائے، کیا ہوا، یہ پورے واقعات قرآن میں جگہ جگہ ہیں۔ یہاں اس آیت میں جتنا ہے ریلیٹڈ وہ ضرورت کی حد تک میں بتاتا ہوں میں، باقی کی ان آیتوں کے اندر اسی جگہ میں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہود، ان کی خاص بات سمجھنا، یہود ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے حضور کے زمانے میں، مکے کے کفار کو، مشرکین کو بولتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ کیا بھی افضل نہیں، کعبۃ اللہ ہے نا یہ کیا بھی افضل نہیں، بیت اللہ کا حج بول کو تم لگا کر لکھی نا، یہ سب فضول کام، یہ جاہلیت کا طریقہ یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چی کعبۃ اللہ کو بنایا کر کو بولتے نا، یہ سب غلط بات یہ ہے، یعنی مانتے نہیں تھے، انکار کرتے تھے صاف یہ لوگ، یہ کیا بھی کعبۃ اللہ نماز پڑھنے، طواف کرنے، وہاں رکنے، عبادت کرنے، اعتکاف کرنے، اس کے واسطے کر کو نہیں ہے، سو یہ ایسا صاف ساری چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ختم کرتے ہوئے، جھٹلاتے ہوئے اللہ یہ آیت اتارے ہیں۔ یہاں اس آیت میں بیت سے مراد آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ، مسجد حرام کے بیچ میں جو کعبۃ اللہ ہے نا وہ مراد ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں خاص طور پر، ایک تو اللہ کعبۃ اللہ کے بارے میں دو باتیں بتائیں، ایک تو یہ ہے کہ مثابۃ للناس، اللہ اکبر، مثابۃ للناس، اللہ نے بتایا مثابہ کا معنی کیا، بار بار لوٹنے کی جگہ، ثواب کو ثواب بھی اسی واسطے کہتے ہیں، تو مثابۃ للناس، لوگ بار بار لوٹتے ہیں، واقعتاً پوری دنیا سے مخلوق، پوری کی پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ مسلمان کو کبھی بھی اس کی زیارت کر کے سیر نہیں ہوگا، پانی پی لیے تو پیاس مٹ گئی، کھا لیے تو بھوک مٹ گئی، ویسا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر سیر ہو گئی مجھے، بس کر کو ہو گیا، تگٹ ود کر کو بولیں گے، سیر ہو جانا، سیر کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، ابھی بول کے اس کے اندر وہ تڑپ باقی رہے گی۔ علماء اکابر، دارالعلوم دیوبند کے اکابر لکھے ہیں، مومنین پورے ایمان والے مرد عورت کون بھی رہندے، اس کے زیارت کے لیے کعبۃ اللہ کی زیارت ایک مرتبہ کر لیے بولے تو یہ ایک مرتبہ کرنے سے پہلے کیا شوق تھا کہ ایک مرتبہ زیارت کرنے کے بعد اور بھی زیادہ شوق بڑھ جائے گا، دوسری مرتبہ کرے بعد تیسری مرتبہ میں اور زیادہ شوق ہو جائے گا، اس کا طواف کرنے، اس کی زیارت کرنے، یہ شوق ہر ٹائم پہلے سے بھی زیادہ بڑھتا جائے گا کہ اپن کم نہیں ہوگا۔ تاج محل کو 2 بار جا کے گئے بولے تو بس تھرڈ ٹائم نہیں، دوسری جگہ کہاں تو بھی جائیں گے، وہ تاج محل تو دیکھو ہوگا نا، یہ جگہ دبئی کو نہیں وہ تو دیکھو ہوگا نا 2 بار، بس دوسرا کہاں تو ایک نیا جائیں گے۔ دنیا کی کتنی خوبصورت چیز بھی رہندے، کوئی عمارت بھی رہ جاندے، 2 بار 3 بار 7 بار ہو گیا، بس اس کے آگے دیکھنے کی خواہش نہیں ہوگی، دل گوارا نہیں کرے گا، بوریت آ جائے گی۔ لیکن کعبۃ اللہ ہی ایسی جگہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک میگنیٹ کے جیسا ایک پاور، کعبۃ اللہ اپنی طرف سب مسلمانوں کے دل کو کھینچتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہی اس کو کیے ہیں۔ لاکھوں کے لوگ سال بھر میں حج کے یا عمرے کے نام سے سال بھر میں پہنچتے ہیں، ان کا دل کبھی بھی نہیں بھرتا۔ جو گئے نا وہ جانتے ہیں وہاں کا کیا حال ہوتا ہے، وہاں کے شوق کا، وہاں کی زیارتوں کی وجہ سے دل کا کیا عالم ہوتا ہے وہ جانتے ہیں۔
بلکہ علماء نے تو، ہمارے اساتذہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جا کر آ جانے کے بعد واقعی دوبارہ جانا 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 بول کے، جس کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے نا، دوبارہ بھی جانا بول کے، یہ اس کے پہلی عبادت کی قبولیت کی ایک علامت ہے بول کے. خیر وہ امنا، دوسری چیز اللہ بتاتے ہیں کہ حرم، جو حرم کا حصہ ہے نا، وہ پورا حصے کو امن والی جگہ اللہ بنا دی. من دخلہ کان آمینا، وہاں کسی شکار کو مارنا نہیں، کسی پرندے کو مارنا نہیں، کسی 4 پاؤں کے جانور کو نہیں مارنا، خون ریزی کرنا حرام. ابا کو قتل کریا سو، مرڈر کریا سو آدمی بھی وہاں مل گیا تو بدلہ لینے کی اجازت نہیں. اللہ اکبر. لیکن فتح مکہ کا جو واقعہ ہے، آپ کو بریکٹ جیسا یہ بات ذہن میں رکھ لینا، فتح مکہ کا جو واقعہ ہوا، چند گھنٹوں کے لیے بول کے وہاں پر قتال کی اجازت ملی تھی، اس کے بعد قیامت تک کے واسطے بول کے، ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے بول کے حرام کر دیا گیا. اس کے بعد تو اجازت نہیں، وہ چند لمحوں کے لیے بول کے اس کی اجازت دی گئی تھی. وہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے. جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر انسان کو جہاں تک اپڑے گا نا، جہاں تک اس کی ہائٹ ہے نا، وہاں تک پورا پتھر رکھ کر دیوار بنا دیے، اور زیادہ اوپر پتھر ان کو جوڑنا تھا. تو ایک پتھر معجزے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو عطا ہوا، جس پر کھڑے ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام مناسب سائز کے پتھر دیتے ہیں، وہ لے کے اس پر رکھتے ہیں. جتنے ہائٹ کی ضرورت ہے، پتھر خود لفٹ کی طرح اتنا اونچا ہو جاتا ہے. معجزے کے طور پر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں. وہاں کھڑے ہو کے طواف کے بعد 2 رکعت اس جگہ مقام ابراہیم کے پاس میں، یعنی ایسے ڈائریکشن میں پڑھنا ہے کہ مقام ابراہیم بھی، کعبۃ اللہ بھی سامنے آ جائے، ایسے انداز میں پڑھنا. یہ واجب بھی 2 رکعت ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب تو پڑھ لو، اس کے بعد اگر اسی جگہ میں نہ مل سکے، موقع نہ ملے، تو پھر پورے حرم میں سے، مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لو، وہ ادا ہو جاتی وہ بول کے. بہرحال مقام ابراہیم کی خاص حیثیت کو بتا رہا ہوں میں. یہاں اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا گیا، ان طہر بیتی للطائفین. 3 باتیں ہیں. نمبر 1 کیا؟ انڈیا سے یا پوری دنیا میں سے کہیں سے بھی مکۃ المکرمہ گئے ہیں، اب فرض نمازوں کے علاوہ بیسٹ عبادت، افضل عبادت کیا کر کے بولے تو طواف. مکہ میں رہنے والوں کی بات نہیں کرتا ہوں میں، باہر سے جو گئے ہیں نا، ان کے لیے فرسٹ کیا، دوسری چیزیں سیکنڈری. فرسٹ کیا انہوں کرنا بولے تو وہاں رہنے کی مدت میں جتنا ہو سکتا زیادہ سے زیادہ عمرہ، جتنا ہو سکتا کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے رہنا، جتنا ہو سکتا طواف کرتے رہنا. اس کے بعد قرآن کے اندر بولا گیا للطائفین والعاکفین، وہاں ٹہرنا، والرکع السجود. اس کے بعد نماز کا تذکرہ آیا ہے. ہم یہاں انڈیا میں ہیں، کیا ہمیں تنہائی میں ہیں، حضرت کیا تو بھی عبادت کرنا چاہتا ہوں، کیا عبادت کرے تو افضل کر کے بولے تو نفل نماز پڑھو کر کے بولیں گے. لیکن وہاں رہ کر پوچھنے والی اگر پوچھی، انڈیا سے گئی ہے ایک عورت، پوچھتی کیا عبادت کرنا افضل، بولے تو طواف کرنا افضل کر کے بولا جائے گا. خیر جو باتیں ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم سن لیں گے. وقت چونکہ ہو گیا، اس کا ترجمہ میں سنا دیتا ہوں میں آپ کو. ترجمہ دیکھ لیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب کہ ہم نے بیت اللہ کو بنایا انسانوں کے بار بار آنے کی جگہ اور امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا، ان کہ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو جا کر آئے ہیں اللہ ان کی عبادتوں کو قبول کرے، بارہا حاضری کی سعادت نصیب کرے، اور جو ایک مرتبہ بھی حاضر نہیں ہوئے ہیں مرنے سے پہلے اللہ جلد از جلد ان کو حاضری کی سعادت نصیب کرے. زادہم اللہ شرفم وعظما، بیت اللہ کی حرمین کی اللہ ہمیشہ حفاظت فرمائے اور ان کا صحیح معنی میں احترام ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.